زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے لاکھ لاکھ شکرانے، اس نے اس کا ذکر بلند کرنے کی توفیق دی۔ یہ رمضان باعث برکت ہو، باعث رحمت ہو، سب کے لیے صحیح معنوں میں خیر سمیٹنے والا ہو، اور روزے دار کا جو مقام ہے اس کو پتہ چلے کہ میرا مقام کیا ہے۔ کاش ہمیں احساس ہو سکے کہ روزہ کیا عجائبات رکھتا ہے۔ اللہ وہ عجائبات کھول کھول کے ہمارے دلوں پہ اتار دے کہ جو اس کے عجائبات ہیں پچھلے سارے گناہوں سے نجات دے دے گا۔ یعنی بھوکا رہنا اتنے بڑے درجے پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ سورہ آل عمران ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ روزہ اور اس کی تھوڑی افادیت دیکھتے ہیں۔ لاسٹ کا جو ریکیپ تھا اس میں جو چل رہا تھا، اب سورہ آل عمران کا اینڈ ہونا تھا نا؟ ٹھیک ہے، آیت نمبر جو، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اس کی کیا تھیم چل رہی تھی نا، تو اس کی تھیم یہ چل رہی تھی کہ غزوہ بدر نے آپ کو کیا سکھایا ہے، اور غزوہ احد نے آپ کو کیا سکھایا ہے۔ اور ان سب کے اندر یہ تھا کہ انسان کی ناکامی مال کی محبت سے ہوتی ہے۔ جب لالچ آتا ہے، حرص آتا ہے، طمع آتا ہے، وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پہ توکل بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کیا اصول بنایا زندگی کا اس کے ساتھ ہے؟ لالچی انسان ہمیشہ اپنے منہ کی بھی ہڈی گرا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حاسد اور لالچ۔ بیٹا آپ آگے آ جانا، آپ آگے کیوں نہیں بیٹھتی ہیں؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جو تھرڈ رو میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں آپ سے۔ آپ، ہاں جی آپ ہی ہیں جو پیچھے دیکھ رہی ہیں مڑ کے۔ آپ ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں نا؟ آگے آئیں اور بال ڈھکیں اپنے۔ آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ اور سائمہ سے کہ نئی مائک نکالنے کدھر ہے؟ مائک نہیں، کدھر ہے مائک؟ تھوڑی تنگ کری، مائک دے دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے کمپیریزن میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے تھے، وہ کیا چیز دکھا رہے تھے کہ بخل جو ہے نا وہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ خواہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہوں، انرجی ہو، اور وہ دوسروں سے شیئر نہ کرے۔ اور تھوڑا سا مائک آ جائے تو ٹھیک ہے۔ بخل انسان کو، اگر کوئی اچھا کھانا بنانا آتا ہو دوسرے کو نہ سکھائے، اپنی کوالٹیز ہیں ان کو شیئر نہ کرے، اپنا مال ہے اس کو شیئر نہ کرے، تو بخیل کے انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ جو نمبر دیتا ہے وہ کس چیز پہ دیتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ جو نمبر دیتے ہیں نا وہ انسان کو اندر کی کیفیت سے دیتے ہیں، اندر سے کتنا خالص ہے، اندر سے کتنا اچھا ہے۔ اور بخل دل کا مرض ہے نا۔ اس کو نیا مائک لگائیں، بس میں یہ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ان کا کال سنا جو تھا، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے پیغمبر ناحق قتل کرتے رہے، ان کو نامہ ایمان جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی، ہم اس کسی رسول کو تسلیم نہ کریں، جب تک ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں، غیب سے آ کر آگ نہ یہ میں نے آیت کرا لی تھی بیٹا، کافی آگے لے گئی تھی۔ آل عمران فل ہو گئی تھی، ہاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء، ویری ویری امپورٹنٹ سورہ مبارکہ۔ مائک ذرا سٹارٹ ہو جائے، پھر آپ تھوڑے سے اس کے اپنے ساتھ قرآن کے پارے کے ساتھ نوٹس لکھ لیں اور پوائنٹس لکھ لیں کہ کیا ہے نا۔ تو اس بات کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ آگے نہ بیٹھیں اور پیچھے بیٹھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی شروع کی صفوں کا پتہ چل جائے تو تم تلواریں نکال کر اس کے لیے لڑائی کرو۔ اور اتنی چھوٹی تلوار ہے اس کی، میں نے اس کو کہا بھی تھا۔ بسم اللہ، درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، زیادہ کچھ چھیڑا چھڑی نہ کرنا پلیز، یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے وائس بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے والی کو فوراً ٹھیک ہونا دیں جلدی سے۔ ہاں جی، سورہ نساء، کہیں رجال کی صورت نہیں ہے، نساء آئی، وہ میلز کو نہیں کال کیا اللہ نے، فیمیل کو کال کیا۔ اب ایسی جنگیں ہو گئی ہیں، سوسائٹی کے اندر چینج آ گئی ہے، شریعت آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ جو حقوق ہیں لوگوں کے، اتنی یتیمی ہو گئی تھی، اتنا سوسائٹی کے برے حالات ہو گئے تھے اس سینیریو کے بعد
کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق جو تھے یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے، اور ان کے سارے پن پوائنٹ کر کے شریعت نازل کر دی کہ اب یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، اور مال یتیم کی ویلیو کیا ہے، اور اب سوسائٹی جو نشو نما پائے گی وہ اصولوں کے ساتھ ہوگی، منتظم سوسائٹی ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشن ہوگی۔ اگر آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے تو پھر وہ سوسائٹی تباہ ہو جائے۔ کسی بھی جگہ کے اگر اصول نہیں ہوتے، وہ ادارہ ہو، وہ گھر ہو، وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک اسلامک سوسائٹی کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن بن رہے ہیں ان کو ہم کس طرح سے فالو کریں۔ نمبر 1 کے اوپر کیا چیز آتی ہے؟ یہاں اس سوسائٹی میں ان خطبوں میں اللہ نے تفصیل سے بتا دیا کہ اسلام ایک طریقہ زندگی ہے۔ نمبر 2 لکھیں ایک خاندانی نظام ہے جس کے اب آپ کا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے دور میں کیا کرتے تھے کہ عمر کے دور تک کیا کرتے تھے، حضرت عمر کے دور تک سورہ نساء کو فرض کر دیا گیا تھا عورتوں کے لیے حفظ کرنا۔ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ حجرات حفظ کراتے تھے کہ عورتوں تمہاری صورتیں رٹو، اس میں سے کیا ہے یاد کرو، اس میں کیا ہے نا، آپ پاس پینسل پیپر ہے تو اس کے مطابق معاشرت میں عورت اور مرد کا مقام بتایا جائے گا، یتیموں کے حقوق بتائے جائیں گے، اور وراثت کی تقسیم بتائی جائے گی۔ یہ آپ کی ٹپس پہ آ جانی چاہیے کہ وراثت کی تقسیم ہوگی۔ معاشرہ معاملات کی درستگی کی طرف جائے گا، جو گھریلو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں ان کی اصلاح کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور تعزیراتی قانون بنایا جائے گا۔ پھر اگلا قانون جو بنایا جائے گا، آپ کا پین کدھر ہے، پینسل کدھر ہے؟ جب تک آپ لکھیں گے اٹینٹیو نہیں ہوگا، پڑھی لکھی بچیاں بیٹھی ہونے جہاں پیچھے سے ایک نوٹ بک لا کے دیں ان کو، ماریا اٹھے ان کو ذرا اکوموڈیٹ کریں پہلے سب سے، ان کے پاس قرآن سب کے پاس پورے ان کے آگے کھلے اور ان کے نوٹ پیڈز پورے ہوں۔ اور پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظام اور نفس اور ڈسپلن آئے گا، اور پھر اہل کتاب کے اخلاقی مذہبی رویے پر تبصرہ ہوگا۔ امیوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ امیوں کے نقش قدم پہ ہم کہتے ہیں ہم پینٹ پہن لیں، قمیض پہن لیں، اور نان مسلم جس طرح سے بھی ہوں ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے، ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ بیٹا ادھر دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا بدبختی اور نامرادی کی بات ہوتی ہے، انسان نامراد ہے، انسان بدبخت ہے۔ کون ہے بھلا وہ نامراد اور بدبخت؟ جس کے پاس قرآن نہیں، جس نے پڑھا ہوا فرض، وہ اندھا اٹھے گا۔ آج ہمارے حالات دیکھیں کہ آپ 8ویں 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ سے قرآن نہیں پڑھا، ترجمے کی ایک لفظ نہیں پتا، اور وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، آیت نمبر نکال کے دے دے، ان کو تو نہیں پتا۔ اور گونگا بہرا اندھا جانور ہے، سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، کس پاس قرآن نہیں ہے۔ آپ کتنی فخر سے چل رہی ہوتی ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہا جائے بتائیں کس نے فرض قرآن پڑھا، فرض قرآن پڑھا نہیں ہوا جس نے دنیا میں آئے ہوئے۔ کاش اندر سے احساس پیدا ہو سکے ماں باپ کے اندر بھی کہ جو سب سے پہلی چیز دینے والی تھی وہ قرآن تھا۔ اب جو ہمارے کورس کرنے کے لیے آتی ہے ایف بی ایم اے بھی کر کے 6 مہینے تو ان کی آنکھ سیٹ کرتے لگتے ہیں، ان کو کام میں لگاتے، قرآن پڑھانے میں لگانے میں لگتے ہیں، قرآن میں سیٹل ہی نہیں ہو پاتے۔ ریئلی 6 مہینے بعد دماغ کنٹرول آتا ہے، آنکھ کنٹرول آتی، باڈی تھوڑی سی کنٹرول آنا شروع ہو جاتی ہے، تو 6 مہینے بعد ان کو بیٹھنا آتا۔ باقی تو پیچھے بیٹھی ہنس رہی، ادھر بیٹھی ہنس رہی، ادھر نان سیریس آپس میں یوں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کو بھی 6 مہینے نہیں ہوئے، اب یہ شروع والے پہ ہے کام ان کے، اور کئی دفعہ 6 مہینے سال والے کے بھی کوئی چینج نہیں آتی۔ تو کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، کھولنا نہیں کی، دیکھنا نہیں کی، پڑھنا نہیں کی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بھی شیطان ہوتے ہیں، ان کو یہاں بیٹھے ہوئے بھی کچھ نہیں ملتا۔ اپنے نفس کو دیکھیں کہ مجھے کس چیز سے کتنا فائدہ مل رہا ہے، روز میں سنور رہی ہوں، میری کو بہتری ہو رہی ہے۔ بیٹا آپ کا قرآن تو آپ کے آگے ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھتی دوسری طرف، کانسٹنٹلی میں آپ پہ لیکچر دے رہی ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کانسٹنٹلی کہ توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں، خدا کے لیے اپنے لیے دعا مانگیں۔ اتنی دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ میرے دل کی کچی اور ٹیڑھ ٹھیک کر دے پلیز، اللہ مجھے قرآن دے دے پلیز، اللہ ہدایت دے دے پلیز۔ انسان ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے جب ہدایت نہیں ہوتی، ہر الٹا کام اس کو لگتا ہے میں سیدھا کام کر، ہر الٹا کام۔ یہ ترتیب زندگی کی سیدھی نہیں ہوتی جب تک کہ قرآن آپ کے پاس نہیں۔ کاش آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، کاش۔ اب یہ آپ کے معاشرے، آپ کا گھر، جس بندی کو پہلے دن پتا ہوگا کہ یہ ڈسپلن ہے، میں عورت ہوں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا قرآن میں، اور اس کی شادی ہوگی اور اس کے مطابق چلے گی وہ، اور وہ کہے گی میرا تو یہ اللہ نے حکم بتا دیا۔ آپ کو تو حریص ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور مجھے میرے پہ کتنی رحمت کی نظریں ڈالی اور میں یہاں تک پہنچ گئی۔ کیسا لگے گا اگر میں درس دے رہی ہوں
کیسا لگے گا؟ سب سے پہلے اپنی باڈی لینگویج چینج کریں، اپنے آپ کو سیدھا بٹھائیں. جبرائیل امین آئے تھے نشست پہ بٹھانے کے لیے. یہ فرشتے اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. تم فخر نہ کرو، تمہارا نام اللہ آسمانوں پہ لے رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے لیے بختوں والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھروں میں سے رزق اٹھ جاتا ہے. بتایا جائے گا اور بتایا جائے گا محرم کون ہوتا ہے اور نامحرم کون ہوتا ہے. سائمہ کو بلائیں، ادھر ہی رکے، ذرا ادھر بیٹھے اور اس کو کہے کہ پیچھے سے پرابلم ہے کہ کہاں سے پرابلم آ رہی ہے. اب یہ لگ بھی گیا پھر بھی آ رہی ہے، اس کو دیکھے ذرا. ڈسپلن سوسائٹی میں قائم ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو معاشرے میں روز چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا تو وہ اعلیٰ اور صاف کا کافی ہے کہ سنی سنائی بات پہ اعتبار کر لیں. کیسا جھوٹا اور کیسی سنی سنائی بات ہوتی ہے نا. اور آپ نے فرمایا بلا تحقیق بات پہ رائے قائم نہ کیا کرو، اس بات کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا تحقیق بات پہ رائے نا، یہ بہت ہمارا کام ہی ہے دوسروں کا اچھا ہے، اچھا اس نے یہ کہہ دیا. بالکل کسی کی کہانی بلا تحقیق کسی بات پہ رائے قائم نہیں کرنی. اب اب ادھر بیٹھ جائیں. اب معاملہ یہ آتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ سٹارٹ ہو چکی ہے، زندگی اصول شروع ہو چکے ہیں اور گروہ بن چکے ہیں. یہودی بھی الگ ہو گئے، عیسائی بھی الگ ہو گئے، مشرک بھی. اور تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات کی وجہ سے غلط اخلاق بنتا ہے. جیسے آپ کا دماغ ہوگا ویسا آپ کا اخلاق ہوگا. جو آپ کی سوچ ہوگی وہی آپ کا کردار ہوگا. اپنی سوچ آپ نے اچھی کرنی، ہر بات کو آپ نے اس کا پازیٹیو اور مثبت پہلو تلاش کرنا ہے ہر پہ. کیوں میں تو اپنے گھر کے لیے نور والی برکت والی بنوں کہ شر والی بنوں. لوگوں اپنے رب یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمارے خطبہ نکاح کی پہلی آیت ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی جب ہوئی تو یہ 4 آیتیں پڑھی تھی. پہلی یہ والی ہے، بعد میں آپ کو پن پوائنٹ کراؤں گی. یہ پہلی آیت کے اندر کیا ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. جس بات پہ ہم چل رہے ہیں، جس ٹاپک پہ ہم چل رہے ہیں، جو امپورٹنٹ بات چل رہی ہے وہ یہ کہ سب سے امپورٹنٹ تقویٰ 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 آ رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، تمہیں اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. کیسا اللہ سے ڈرنا ہے ذرا بتائیں، کیا ڈرنا ہے اللہ سے؟ اب شادی ہو رہی ہے، تمہیں ایک ہی جان سے تمہارا جوڑا بنایا ہے. اب ایک فیمیل کے اندر سے میل نکلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. پوری دنیا کا ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے جب عورت لڑکا ڈیلیور کرتی ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اندر جو اب تو ہر لڑکی کو وہ کتنے کتنے ہزار کے انجیکشنز لگتے ہیں ہارمونز کے، تو تب اس کا بچہ ہو پاتا ہے. پہلے بھی اور بعد میں بھی. پہلے کبھی زندگیوں میں یہ چیزیں پتہ بھی نہیں تھی. اتنی اسٹرانگ ہارمونز سے، اتنا اسٹرانگ ڈائٹ تھی، اتنا اسٹرانگ نیچر کے قریب تھے سارے کہ سورج، روشنی، چاند، کھانا پینا سادہ اور وہ ساری چیزیں تھی. پرابلم ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. اب ہو بھی رہے ہیں تو پرابلمٹک بچے ہو رہے ہیں. اللہ ہر ایک کے گھر کی حفاظت کرے، کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، کسی کو دکھ تکلیف نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بھلائی اور رحمت اور مغفرت اور بخشش والے معاملات کر دے. بس مرد اور دنیا میں پھیلائے. اس خدا سے ڈرو. پھر اپنی بیٹی سے کہے اس خدا سے ڈرو اور جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگران ہے. اب ایک آیت ہے، ایک آیت کے اندر اپنی آپ کے والد صاحب نکاح ہوا تو کیا نصیحت کی تھی؟ یاد بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، خطبہ نکاح بھی صحیح طرح نہیں پڑھوایا ہوگا کہ چلو یہی صحیح طرح پڑھوا دوں تو اس سے کوئی امپیکٹ آ جاتا ہے لائف میں. بڑی امپورٹنٹ اسی وقت ہی ریمائنڈر ہو. 4 چیزیں جن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا: خطبہ نکاح، ولی، مہر، ایجاب و قبول. خطبہ نکاح، ولی، ایجاب و قبول اور مہر. جس کے ایک بیٹھ کے بچی کو اس خطبہ نکاح کی 4 آیتوں کو لے کے رٹوا دیں اور یہ بیچ میں سے ہٹائیں اور تاکہ سامنے ٹھیک ہو. آپ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں زندگی. خطبے جو اللہ کے نبی نے کیے جو ہمارے ہسٹورک بن گئے، اس کو ہم زندگی میں اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتے. 4 چیزوں کے بغیر شادی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو کس چیز کے بغیر ہوتی ہے؟ اب دیکھیں شیطان نے اتنی ڈسٹریکشن کر دی ہے، اتنی ڈسٹریکشن کر دی ہے کہ جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کو امپورٹنٹ بناتا ہے. تو ان کو امپورٹنٹ کیسے بنا دیتا ہے بتائیں ذرا. اب شادی کی چیز جو تھی، جیسے آپ نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے نا، غور سے سنیں، اور جیسے آپ نے ایک فرض نماز پڑھنی ہے نا، اسی طرح نکاح ایک قرآن کی اور ہدایت ہے اور ایک دین اور شریعت کو کمپلیٹ کرنے والا ایک سیریس قسم کا ایکشن جس کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اتنا بڑا حکم شریعت کا میں آج پورا کرنے جا رہی ہوں. اس کو شیطان فن میکنگ اور میری میکنگ بنا دیتا. تو
تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر آتے ہیں لائف کے کہ چلیں 20 پہ نہیں 19 پہ نہیں آہستہ آہستہ اس چیز کو ریورس کر کے جب احکام شریعت آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ آڈا نہیں لگاتے، ورنہ بدعت آتی ہے اس میں سے بدعت جس نے نئی گھڑی ہے نا وہ دوزخی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے جو بدعتی ہے۔ پیچھے سے 2 اسٹوڈنٹس آئے جو ریگولر ہیں، ادھر آگے بیٹھے ہیں، آ جائیں پلیز آپ لوگ دونوں، آپ دونوں آ جائیں۔ تو معاملہ یہ آتا ہے کہ اس نکاح کے اندر اب دوبارہ سے اس آیت پہ دیکھنا ہے، اور اس آیت پہ میں 4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کراؤں گی کہ نکاح والے دن اپنی بیٹی کو اٹس نیور لیٹ، سمجھے اللہ آج ہمیں بتا رہا ہے، ہم آج اس کو اڈاپٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتقوا ربکم، اور تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور تمہیں اللہ نے ایک ہی چیز بنایا، مرد اور عورت ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں تاکہ زمین کا نظام چلایا جا سکے، اور منہا رجالن کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں میں مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اس خدا سے اگین اپنی بیٹی سے کرے شادی والا دن، اور اللہ سے ڈرنا بیٹا، اللہ سے ڈرنا، تمہاری شادی ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں اور تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، کس چیز کے حق مانگتے ہو، کس چیز کے بتاؤ حق مانگتے ہو، اس چیز کے حق مانگتے ہو کہ یہ جو رشتہ تھا، یہ جو تمہاری ساس تھی اس کی وجہ سے دنیا میں آیا، اور تمہارے جو سسر تھا اس کی وجہ سے دنیا میں آیا، رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرنا، یہ پہلی آیت میں رشتہ دار اور قرابت، پہلے قربت دیکھو کہ کتنا صلہ رحمی میں کلوز ہے، اور اس کے بعد دیکھو کہ کتنا تمہارا مزید پھپھی مامی دادی جتنا صلہ رحمی میں جتنی سیکوینس چل رہی ہے اس ساری سیکوینس کو میں نے ٹیکل کرنا ہے، میری شادی ہو رہی ہے آج، مجھے ہر رشتے کو نبھانا ہے اور ہر رشتے کو چلانا ہے، اور یہ اللہ کا حکم، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ڈرا ڈرا کے اللہ، اور پھر اینڈ دیکھیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ جو ہے نا تمہارے اوپر وہ کیا کر کے بیٹھا ہے، یہ اللہ کے نام دیکھیں، اس ناموں میں سے ہے یقین جانو اللہ تم پہ، اللہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے میرا یقین کر لو، یقین جانو اللہ اس چوکیدار کا نام رقب ہے جو ڈنڈا لے کے ہاتھ میں بیٹھا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی، سب کچھ نوٹ کر رہا تمہارا، خبردار رشتہ داروں کو تم نے خراب کیا، خبردار تم نے اپنے بندے کو اپنے اندر انوالو کیا، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ ماں، کس کا درجہ باپ، تمہارا درجہ ابھی نہیں آگے 10-15 سال لگیں گے درجہ بننے میں، پہلے دن ہی تمہارا یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں۔ کیوں آج بندے شادی نہیں کرنا چاہتے، آگے فل کرائیں، کیوں نہیں کرنا چاہتے، کیا معاملات ہوتے ہیں نا، آج لڑکے نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ لڑکیوں کی زبانیں ہو گئی ہیں تیز، سوری ٹو سے دیٹ، ڈیو اپالوجی۔ آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کھڑی ہوگی نا، اگر آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں کسی سے وہ اتنی عمر ہوگی 2 منٹ میں ویلیٹ ہو جائے گا، اس کے بیٹھنے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کی بات سے، اس کی تیزی سے، اس کی ہوشیاری سے، اور اس سے 1 سیکنڈ کے اندر پتہ چل جائے۔ انسان کبھی بھی چیزیں پوز نہیں کر سکتا، نہ نماز پوز کر سکتا، نہ پردہ پوز کر سکتا، نہ قرآن کا ڈرامہ کر سکتا، یاد رکھیے یہ پوز نہیں ہوتی، یہ بڑی محنت کے بعد اڈاپٹ ہوتی ہے، بہت ہارڈ ورک کے بعد اڈاپٹ ہوتی ہے۔ اب وہاں پہ جو اگر بچی ہے اور اس کے معاملات نہیں ہو پا رہے تو ذرا غور و فکر کریں نا، کیوں نہیں ہو پا رہے، میری تیزی تراری تو نہیں، آپ دیکھیں میں قرآن میں آپ کی آنکھ نہیں کنٹرول کر پاتی، تو جو آپ کا رشتہ دیکھنے آئے سامنے بیٹھے، پہلا درس اگر قرآن کا دیا جائے نا تو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، ساتھ والے کی کبھی تحریر نہیں دیکھی تھی، کس طرح نگاہیں نیچی کریں، اس کے کتنے کانسیپٹ، اس کی ڈیپتھ میں تفسیر کتنی ہے نگاہیں، کسی کی بلیسنگز کو دیکھنے تو نگاہیں ماشاء اللہ، بس یہ کہنا، اور آپ کے ایکسپریشن، آپ کا فیس، 36 جاw بونز کے اوپر مسکراہٹ آئی، آپ کی باڈی کے اوپر ایک اچھا افیکٹ آ گیا، اور ہاتھ سے پیچھے نیکیوں کو آگ لگاتا ہے اگر دوسرے کو دیکھتے بڑی ہوشیار ہے، بڑی چلاک ہے، اور اس کی حسد سے اندر جل رہا ہوتا ہے سب کچھ، پیچھے نیکیوں کو آگ لگی ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور حاسد کی واحد گناہ ایسا ہے کہ اس کے دل کی جلن کی وجہ سے ان نیکیوں سے دور ہوتا ہے، اس کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اللہ کا قرب ختم ہو۔ 2 چیزیں جو زمین پہ سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے، حضرت آدم ابلیس نے کیا کہا تھا، حسد اور تکبر تھا، 2 چیز حسد اور تکبر زمین پہ سب سے پہلے ہوئے، اور وہ راندہ ہو گیا، نکال دیا گیا، کیا اس کے ساتھ ہو گیا، کبھی حسد نہ کریں، نگاہ نیچی کریں، اپنی پرسنالٹی کو ہر دن چینج کرنے کی کوشش کریں، عاجزی لے کے آئیں، تواضع لے کے آئیں، اللہ پار کندھے جھکا لیں، جھک جائیں، چپ کر جائیں، جواب نہ دینا، فرشتے آپ کی خاطر جواب دیں گے، اپنی پرسنالٹی کو خدا کے لیے اس ایک آیت کے ساتھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، جواب جانتے ہوئے بھی مت بولیں پلیز، میں نے اپنے ساتھیوں میں سے کئی ایسے ساتھی دیکھے ہیں جن کو بہت زیادہ جواب دینے نہیں آتے، بہت زیادہ باتیں کرنے نہیں آتی،
لیکن اللہ اتنے بلیسڈ ہوتے ہیں، وہ اتنی نعمتوں میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ سکون دیکھا میں نے ان کے چہروں پہ، بلیو میں. اور جتنا بندہ بحث اور تکرار کرنے والا ہوتا ہے نا، اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. کیا ہمیں پورا قرآن میں کہتی ہوں کہ کس طرح اس بات پہ زور لگاؤ، کس طرح نہیں لاجک بتائیں، نہیں اس کا یہ ہو گیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دل میں سختی آئے گی جب میں ایسی باتیں کروں گی اس وقت. کچھ بھی نہیں ہوگا. بیچ میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، نہیں نہیں اس کو چھوڑتے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. یقین کریں وہ ساتھی سب سے قیمتی ساتھی ہوتے ہیں. سب سے قیمتی ساتھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کہتے ہیں چھوڑ چھوڑ، مٹی ڈالو، پانی ڈالو، اس کو آگ کو مت بھڑکاؤ، چھوڑ دو ان باتوں سے، کوئی دعا کرو اللہ کے آگے. تو بلیسڈ ہوتا ہے وہ بندہ ان چیزوں. اور اب خطبہ نے کہا ہے 4 چیزیں دیکھو شادی کے لیے. کیا دیکھو لڑکی کی؟ سب نہ سب دیکھو. دولت دیکھو، پیسہ دیکھو، مال دیکھو، کیا دیکھو بتائیں؟ دین دیکھو، دین دیکھو. اللہ کے نبی کا تیری ماں گم خاک لو تو ناک خاک میں چلا جائے. دین دیکھ، دین دیکھ، دین دیکھ. اور لڑکے کے لیے بھی کہا گیا کہ نماز اور اخلاق اچھا، فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تجھے اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ رزق دے گا. نکاح کے ساتھ رکھا ہوا ایک شخص ہے، فقر ہے، تنگی ہے، نکاح کرو، نہیں ٹھیک ہو پھر کرو. پھر اتنا جیسے چونٹیاں رزق لے کے آتی، اتنا رزق آیا. بختوں والی عورتیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں. جن عورتوں کو لگائی بجائی کی عادت ہو، برے اخلاق ہوں، بری عادتیں ہوں، ان عورتوں کا بننا کیا ہے؟ وہ تو اگلے کا گھر بھی ڈبو کے رکھ دیتی. آپ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ ہم پہ نقب لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد جس گھر جاتی ہیں اس گھر کو اون ہی نہیں کرتی. اس کے بعد جو مدر جس نے سارا کچھ بنایا ہوتا ہے اس میں کیڑے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں. بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے 24 گھنٹے شکر گزار بندے کی نعمت بڑھتی ہے، نہ شکرے کی چھلتی. جیسے انٹر ہوتی ہے اس گھروں میں. ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا، اور کچھ نہیں ہوتا، ایسے مار رہی ہوتی فضول. دیکھے میں نے سارے گھر ڈرامہ ہوتا ہے صرف. جس لینگویج پر اس بات پہ آ جائے سمجھے کہ وہ ناکام ترین بندی ہے. جس سچویشن میں جائے نا، اس سچویشن میں جاتے بتائیں مجھے بتاؤ کرنا کیا، میں اس کو سیدھا کیسے کروں، اس کی چیزیں کیسے ٹھیک کروں، یہ کیسے سنواروں، یہ کیسے سنواروں. میرے آنے سے اس گھر میں چینج کیسے آئے. کل میں نے کہا تھا ویلیو ایڈ کریں. ایسی ویلیو ایڈ کریں دوسرے کی ضرورت بن جائے. ہر جگہ پہ ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کریں. وہ کہ یہ میری تو ضرورت ہے، یہ تو میری سب سے زیادہ اچھی ایڈوائزر ہے، یہ تو میری سب سے اچھی بندی. اور یہ بن جاتا ہے بندہ ضرورت اس گھر کی. مطلب سانس اسر تڑپتے ہیں اس بندے کے لیے کہ اس جیسی تو دیکھی. اور ہوتا کیا ہے پھر، کرتے کیا ہے پھر ایسی چیزوں میں نا، ایسی چیزوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھا ہے تو تب بھی ماں کو دعائیں ملتی ہیں، برا ہے تو ماں کو گالیاں ملتی ہیں. اس کی ماں کی تربیت ہی اچھی نہیں. خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی خاطر ہمیں بہت اچھا بیہیو کرنا ہے. اور 4 چیزیں جو شادی میں نہیں ہونی چاہیے، اگلی آیتیں جو ہیں وہ فٹافٹ زبانی سنا دو. نیکسٹ آیت میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رشتے ہو گئے نا رحم کے رشتے. کیوں کریں رحم کے رشتے سے اچھا سلوک اس ایک آیت کے اندر کہ تم نے ماں کا درجے پہ نہیں پہنچنا اور اس کا درجہ 3 ٹائم زیادہ ہے. اپنے آپ کو اس سے آج اپنے پلے باندھ لیں، اس کو نوٹ لگا لیں. اس کے مقابلے مجھے کبھی نہیں آنا، مجھے اس کے پیچھے، اگر جٹھانی بھی ہے اس کے بھی نیچے رہنا ہے. اور اس کے یہ ترتیب اگر ترتیب خراب کر دیں گے کسی کا کچھ، آپ کا خرابی ہو جائے گی، سارا نظام بگڑ جائے گا. نفل پہلے پڑھ کے فرض چھوڑ دیے تو چھت پہلے بنا لیں، گر جائے گی، بلڈنگ نیچے ہے نہیں. اب سب سے پہلے اپنی ترتیب ٹھیک کریں گی، جو رشتے جتنے بڑے ہیں ان کے مطابق چلیں گی، اور زبان کی جھجک کبھی نہیں کھولیں گی. 10 جواب آتے ہو یہ اپنے اصول پر. اس کے بعد قولوا قولا سدیدا. آج تمہاری فاطمہ شادی ہو، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، سچ بولنا. اللہ سے عہد کریں جھوٹ نہیں بولنا چاہے جو مرضی ہو جائے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے کا رزق ادھر ہی تنگ ہو جاتا ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت، گھر سے رزق کا فرشتہ ہی بھاگ جاتا ہے. اور کاش وہ فیلنگ ہو سکے کہ جہنمی میں جب جھوٹا ڈالا جائے گا، جب جہنم میں جھوٹا ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس جہنم میں چیخ اٹھیں گے، اتنی بدبو اس کی، اتنی بدبو اس کی. ہاتھ نیچے کریں اسٹریٹ بنے، ہاتھ نیچے کریں اسٹریٹ بیٹھیں. تو معاملہ کیا آتا ہے کہ یغفر لکم ذنوب، اگر تم سچ بولو گی نا تو تمہیں برکت بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، اور ہر انسان گناہوں کا مجموعہ تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ بھی ڈالوں گا، اور یہ کر دوں گا. اس کے بعد اور کیا کروں گا بتائیں؟ یصلح لکم قد فاز فوزا عظیما. تم نے رشتوں کا خیال رکھا، تم اپنے خامد کو تم نے بڑا مانا، اور اگر زمین پہ سجدہ ہوتا اس کا ہوتا. تم نے خدا دیکھنا، اپنا خامد دیکھ لو، اور اس کے بعد اس کا خانہ کعبہ، اس کی ماں کا، اس بندے کا جو خانہ کعبہ ہے اس کا حج مبرور، اس کے ماں باپ ہے. اور اگر تم نے یہ سارے سسٹم کو اچھا سا چلا لیا اور تم اس میں سچی رہی، قد فاز فوزا عظیما. دنیا میں بھی بڑی کامیابی اور آخرت میں بھی جنت. اتنی پیاری نصیحت کی اپنی بیٹی کو، سمجھا دیا پورا فارمولا آف لائف کہ یہ ہے فارمولا آف لائف. اب یتیموں، اب میں نے بتایا شروع میں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلامک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور یتیموں کے مال کا حساب کتاب چل رہا ہے اور سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں.
اور یتیموں کے مال کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. جب 70 شہید ہو جائیں تو مدینہ میں سوچیں کتنے یتیم ہوں گے نا. اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو، جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو، نکاح کی فارمیلٹیز آ رہی ہیں بار بار اس کے اندر، اور بتایا جا رہا ہے کہ نکاح دین کو مکمل کرنے والی چیز، نکاح کو نیچی کرنے والی چیز. جیسے بچی بالغ ہو اس کے نکاح کی فکر کرو، جیسے بچی بالغ ہو اس کے نکاح کی فکر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس عمر میں شادی ہو گئی تھی؟ باقی بھی کتنی چھوٹی ایج میں شادیاں ہوتی تھی صحابیات کی، اور دا موسٹ لٹریٹ پرسن تھی. انسان کی شادی کے بعد، ہمارا تو شادی کے بعد سمجھتا ہم نے میری میکنگ کرنی، پارٹی کرنی، پڑھنا نہیں. شادی کے بعد نالج کا سفر نہیں رکتا. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھے. کوئی شارٹ کورسز، کوئی چیزیں. میں ہمیشہ بتاتی ہوں، میری بیٹی جب ایم ایس سی کری یو کے میں، جو اس کا 50 سال 60 سال اتنے اتنے سالوں جن کے پاس پیسہ، وہ اچھی اچھی نیوٹریشن پہ ڈگریاں کری، ماسٹرز میں. وہ اس طرح اس وقت اتنے بڑے بڑے عمر کے بندے اور بندیاں ڈگریاں کر رہی تھیں. کہتے ہیں حیرانگی کہ یہ ملکوں نے ترقی کرنی جو اس عمر کے بندے بھی اپنے آپ کو اتنا لٹریٹ کریں، اتنا لٹریسی میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جائیں. اف یو ہیو منی یو کین گو فار اٹ. کتنا مہنگے مہنگے اسکول اور وہ جو ہارورڈ اور اس کے کورسز ہوتے ہیں، اور وہ ایج فیکٹر نہیں ہوتا. اب تو سب سے زیادہ 50 اور 60 والے لوگ رجسٹر کرتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں تو ہم کچھ، چلو جی ہمیں اب موقع ملا تو ہم اس کو لرن کر لیں. تو یہ جو تمہیں پسند آئے چار چار تو لیکن اگلی بات پہ غور کریں. اگر تمہیں اندیشہ ہے ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو، پھر ایک ہی بیوی کرو اور ان عورتوں کی زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئے. بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرینے سوال ہے. اب ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، لیکن تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے تم نہیں عدل کر سکو گے، ایک ہی کرو. کیوں ایک ہی کرو؟ کیا وجہ؟ سوسائٹی میں جو اس وقت جو سب سے بڑا وبال سوسائٹی میں آیا ہوا ہے، وہ یہ آیا ہوا ہے کہ ان میرڈ لڑکی اٹھتی ہے اور ایک امیر بندے کو کیا کہنا چاہیے، جو بھی ہوتے کرتی ہے، اس بعد باہر نکاح کر کے اس ساتھ بیٹھ جاتی. پیسے، چیزیں سب پھر اس کو نہیں پتا چلتا کہ وہاں پہ ایک فیملی ہے جس کے سے 2 بچے ہیں، میاں بیوی تھے، بڑی خوشحال زندگی تھی. لیکن میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، دا موسٹ بریلینٹ، دا بیسٹ اسٹوڈنٹ. اب اتنی اچھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکی کہ ڈے 1 سے لے کے آج اس کے بچے بڑے ہو گئے، میرے ساتھ ہے. اور ماشاءاللہ کس طرح سے وہ بچی آل آف سڈن اس کے فون رونے دھونے شروع. میرے ہسبینڈ نے ایک سیکٹری رکھی تھی، وہ کام کا مینجمنٹ تھی، نکاح کر لیا. بچے حافظ، گھر بندی. اب ایک دفعہ تو نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہی ہوتا ہے، جو مرضی پڑا ہو، بچے اگنور ہو گئے وہ نئی عورت کے ساتھ توجہ. اور یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جدھر بندہ دیکھتی ہیں وہ کہتی ہیں بس کوئی مورلز نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں. 2 کی اجازت تو ہے، 3 کی اجازت تو ہے، ان کے اگر 1 to 1 میں بات کروں. اور مجھے ایک اور بیچاری ڈاکٹر تھی، اپنی جاب پہ جا رہی، پیچھے بندہ نرس کے ساتھ شادی کر کے بیٹھا. اور ایک اور نرس، مطلب 4-5 نرسوں کی تو سٹوریاں میں دیکھ کے حیران ہی رہ گئی ہوں کہ اپرچونٹی مس ہی نہیں کرتی ڈاکٹر والی، اگر کوئی تھوڑا سا لوز ڈاکٹر ہو تو. تو یہ گھر کو بچانا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے، اس عورت کا فتنہ. ایسی عورت کبھی کبھی ایک یو کے میں ایک عورت نے، بندے نے نا، 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سکھوں سے شادی کی. ایک جس نے شادی کی تو اس کو نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، یاسین حفظ کر لی، عمرہ کر کے آئی، حج کر کے آئی. ان دا مین ٹائم بندہ بوڑھا تھا، بیمار ہوا، مر گیا. اس نے کہا دوڑ جاؤ ادھر سے، خبرداری بندہ جلاؤں گی، میں سکھی ہوں. اور مسلمان بندہ، پولیس آئی، سب کچھ اس نے جلایا. شابش. اور اس کی کوئی پراپرٹی، کوئی سامان، کوئی چیزیں، کوئی دنیا تھی، اور کہتی اتنے بڑے بڑے رشتے سے بھائی آ گیا اور کیوں ہمارا حال کیا. ہم وہاں سے ہٹ گئے کہ جاؤ ابھی جو مرضی اس کا، اب ہم نہیں کچھ کر سکتے. پولیس بھی نہیں انٹروین کر سکی اس کے اندر. سوسائٹی کے حالات ایسے ہیں کہ لسٹ اور لالچ اتنا زیادہ آ چکا ہے. اللہ سے جو توکل اور بھروسے والی بات ہے، خدا کے لیے کبھی زندگی میں اس بارے میں جا کے دیکھیں گے کہ جو نامحرموں سے دوستی اور چھپی اشنائیاں، اللہ اس کی بہت بری وعید دیتا ہے. زندگی میں ریلیشن شپ کی ایک ہی چیز ہے جس سے آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکتے ہیں، وہ کہ نکاح. اور نکاح کے بعد اس سے پہلے کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس میں آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں اور کہ میرا دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، اور میرا یہ ہے، میرا وہ ہے. نتھنگ لائک اٹ. اس چیز کی وبال اور نحوست 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. زنا ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، ان کے بڑوں کو بھی ملتی ہے، سب کو ملتی ہے زنا کی سزا. اس کی سورہ نور میں جا کے حدیثیں سناؤں گی
تو زنا کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ اور بیوی کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سسٹم سیٹ کر رہا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر بھی دیور جیٹ کے ساتھ تمہاری لمیٹیشنز کیسی ہیں اور تمہیں کیسے رہنا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سوسائٹی کے پورے طریقے بتائے گا. اور پھر مطلب شادی کر لینی ہے لیکن سسٹم کا نہیں پتا کہ اس میں ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا جن کو ہم نے فالو. بے انصافی سے بچنے کی زیادہ کرین ثواب، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے تو فرض ہے بھی عورت حلال کرو مہر ادا کر کے. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو، انہیں نیک ہدایت کرو. ہائی لائٹ کریں ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کیا امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے کہ نادان عورتوں کے حوالے مال مت کرنا، بے وقوف عورتوں کے حوالے. اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند عورت وہ عورت جو اپنے خامن کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور آخرت خریدنے پہ لگاتی ہے. جہاں جب سارے جا کے بیٹھیں گے تو بندہ شکر گزار ہوگا. ہائے سورہ الاف میں دیکھیں نا کہتے ہیں ہائے اللہ شکر ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جو دنیا میں بربادی میں چاہتے تھے نا پیسے کے، میں نہیں تھی اس میں. وہ درمیان میں کھڑا ہو کر جنت دوزخ دونوں دیکھیں گے. اس کا یہ سین ہوگا. اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام زندگی کا ذریعہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اسے ضائع تو نہیں کرنا، ویسٹ تو نہیں کرنا، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور نیک ہدایت. کتنا دو ان کو؟ تو کیا کرنا چاہیے پھر ایک لڑکی جب آئے تو اس کو سب کچھ دے دینا. ہمارے نا ادھر ایک تھا آدمی کو اور لڑکے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک لمیٹڈ قسم کی بات اپنی بیوی کو بتائے. یہ میں نے کامیاب بندوں کا اصول دیکھے، لمیٹڈ قسم کی بات. ہمارے شہر میں ایک ایسا تھا کہ کسی کے بیوی گئی تو اس بیوی نے ٹیچی بھر بھر کے جو کچھ تھا گھڑیاں سامان پیسہ اور جو چابیاں شرٹ تھیں. ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ بیوی کو پتہ نہ ہو یا کچھ نہ ہو، تو ساری دنیا وہ بھر کے لے گئی. کیش بھی بتیرا گھر میں پڑا ہوتا ہے، سارا کچھ بھر بھرا کے تو چلی گئی. اور آپ یہ سوچیں کہ آدمی کس طرح اپنی لمیٹڈ چیزوں کو بتائے. میں اتنے جاننے والوں کو جانتی ہوں وہ ادھر بیٹھتے ہیں، ایکسکیوز آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ایک خاص پاکٹ منی دی، اپنی حیثیت کے مطابق دی، بھائی ٹھیک ہے جتنی حیثیت ہے اتنی دینی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور اس سے زیادہ لمٹس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایسی کوئی باتیں کر رہے تھے، ایک دم ایسے الرٹ ہو گیا، سٹرن ہو گیا. کیوں یار کیوں آپ ایسے ہو گئے؟ بیوی نے پوچھا تو نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی ڈسٹنس پہ رکھنا، اور ساتھ ہی آیت پڑھی. عورت جذباتی ہوتی ہے، بے وقوف ہوتی ہے، اور ایموشنز سے زیادہ اللہ نے ایموشنز ڈالے. ان ایموشنز کے ساتھ نا ویسٹیج آف منی بہت ہو جاتا ہے اس. اور میں کہتی ہوں بعد میں ہاں اللہ یہ نہ کرتی تو کیا تھا، نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نہیں کروں گی پلیز اس دفعہ معافی دے دے اللہ، یہ میں نے لے تو لیا نا اللہ میاں پہ نیکسٹ ٹائم نہیں لوں گی، مجھے معافی دے دے پلیز. ریئلی بندہ اتنا کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے نا، ایک دم بوجھ آتا ہے دل کے اوپر نا. تو یہ ہمارے حالات. اور آدمی سوچ سمجھ کے اس کو کبھی خواہش نہیں ہوتی. آپ پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کہے گا کہ مجھے چوڑیاں پہنا دو، مجھے گھڑیاں لے دو. اب کوئی بیماریاں آ گئی ہوں تو ڈفرینٹ فیکٹر ہے، لیکن میں نے بہت بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے نہیں ان کے اندر یہ بیماریاں ہوتی، اور شو آف اور ریاکاری اور اس طرح کر کے اس طرح کر کے کرنے والی چیزیں ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. ہوش کریں تھوڑا سا، یہ پھر مائک کا پیچھے سے پرابلم ہے، آج چیک کریں گے بعد میں. تو کیسے کریں، کیا پریسائزلی نصیحت ہو کہ لڑکوں کی تربیت کیسے ہو اور کس طرح سے بیویوں کو ہینڈل کریں. اور بیویوں کو اور بیچارے کئی آدمی تو قرضہ اٹھا کے بیوی چلاتے ہیں، اس کی اتنی خواہشات ہوتی ہیں اتنا. جو آدمی جس اب ہو چکا سو ہو چکا، اب بھی یہ نصیحتیں کام کریں گی یقین کریں. ایک 3 بھائی تھے، ان میں سے 2 بھائی پکے اپنی بیوی بالکل ٹھیک، جو چھوٹا تھا نا اس نے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی یا جو مرضی ادھر ادھر. تو 2 سال بعد اس کو ہوش آ گئی کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں تھا، میں نے غلط کیا. اور یہ تو بالکل ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں، فاصلے پہ رکھتے ہیں، فالتو بات نہیں کرنے دیتے زیادہ، اور ایک طریقے کے ساتھ ہے اگر اصول کہ یہ کام اتنے بجے ہوا ہو، یہ ڈسپلن ہو، اتنے بجے ناشتہ ہو، اتنے بجے بچے ہوں، اور گھر سے لور لور پھرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بس ایک ٹائم لمٹ ہے جس میں تم نے جانا ہے، ونس اے ویک ہو گیا، یہ سیل پہ کوئی پالنے کی ضرورت. جن 2 نے یہ کیا ہوا تھا وہ سکسیسفل، ان کے بچے بہت بہتر. اور جو تیسرا بیچ میں لینئرٹ تھا اور اپنا بھی اس نے سوشلائز اور ڈرامہ فل کیا ہوا تھا، پھٹا بیٹھ گیا بالکل. آہستہ 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 ڈفرینسز آنا شروع ہو گئے، ڈسٹنس ہو گئے. بھائیوں نے کہا نکالو اس کو باہر.
کہ تمہاری لائف میں بھی امپیکٹ برا ڈالتا ہے، اس کو سائڈ پہ نکال دیا. اور اس تب پھر اسے ہوش آئی کہ مجھے بیوی ہینڈل کیسے کرنی تھی. بیوی ہینڈلنگ کی تو میں کہتے ہیں کورس کرانا چاہیے آج کے دور میں، کہ یہ مسٹ اینڈ مسٹ اینڈ مسٹ ہے. کیونکہ جتنا آپ اس کو کر لیں گے نا وہ اس سے اوپر ہی چڑھے گی. جب تک آپ اس کے ٹارگیٹس اچیو کر کے اور پھر اس کو کچھ دیں، پھر ٹارگیٹس اچیو، جب آپ سب چیزیں آگے کھول کے رکھ دیں گے نا، پھر ان کے لیے لائف سٹائل ایک اور طرح کا بن جائے گا، ایک چیز طریقے اور بن جائے گا. اور جب تک گھر میں بڑا ہو اور بڑا اس چیز کو کنٹرول میں نہ رکھے تو اس نے تربیت کا حق ہی ادا نہیں کیا. زیرو ہے وہ بندہ جس نے فری چھوڑ دیا ان کو آخری وقت تک. یہ جتنے نا، تھوڑا سا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لامس میں ایک کورس تھا اور پاکستان کے سب سے جو بڑے گروپس ہیں نا وہ گروپس تھے اس کورس کے اندر. ان سب گروپس کے اندر جو معاملہ سکسیس سٹوری تھا نا، کراچی، گجرانوالہ اس کا اتنا بڑا فلرشنگ چیز ہے کہ ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کیا انڈسٹری، کیا چیزیں اور کیا ادھر کے لوگوں کی لائف ہے نا. تو جو لامس کا کورس تھا اس میں جو لوگ آئے ہوئے تھے، فیملیز تھے، بیویاں تھیں. کچھ کے جو گروپ فوٹو تھے وہ پردے میں تھے اور بڑے ہائی لیول کے تھے، اور کراچی والے بھی اور ادھر والے بھی دو چار کچھ اس طرح. لیکن ہر ایک کی کامیابی یہ تھی کہ بھائی کٹھے تھے، اتفاق تھا. اور ہر ایک کی کامیابی یہ تھی کہ باپ کی گرپ تھی اوپر، جس کو انہوں نے اینڈ میں انالائز کر کے لاسٹ لیکچر بھی اس کے اوپر رکھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو، تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی بیٹھے تینوں الگ مشورہ کریں اور پھر ایک ڈیسیژن لیں. بھائی بیٹھے الگ، اگر ایک یا دو تو اور ہی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے اگر یہ سسٹم ہے، پورا نظام ہے جو چلتا ہے، یہ کامیابی کے راستے کھولتا ہے. اگر ایک فارمولہ یہ ہے، آج اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں، ڈسپلن کریں، کامیابی آ جائے. آج ڈسپلنڈ ہو جائے. یہ میں عین حدیث کا نچوڑ بتا رہی ہوں. آج میں 5 نمازیں پڑھوں، میں سچ بولوں، میں نے غلط بات نہیں کرنی کسی کو، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے جھوٹی امید نہیں دلانی کسی کو. میری سکسیس سٹوری سٹارٹ ہو جائے، اسی وقت سٹارٹ ہو جائیں گی. اللہ کے وعدوں کے مطابق ہے، میں تمہیں زمین و آسمان دونوں سے دوں گا. اتنے خوف لے آؤ، اتنے ڈر لے آؤ کہ میں اپنے سسٹم کو، سسٹم چلتا ہی نہیں، رات اور ہے، دن اور ہے، صبح اور ہے، کھانا اور ہے، پینا اور ہے، افراتفری بھاگ دوڑ ہے ہر طرف مچی ہوئی، جس کے اندر عبادات کی حلاوت اور لذت اور کنیکشن بھی نہیں اللہ سے بن پا رہا. یہ ہمارے حالات ہے، سچویشن ہے. جو جنرل ایک امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے ملک کا، یہ تو ملک ایسا ہے اس میں تو رہنا نہیں. اور ہمارے پاس تو اب بیچارے عام قوم کیا کریں، عام لوگ کیا کریں جو ملک 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 کر رہے ہیں اور نیشنلٹیز لے رہے ہوتے ہیں اور اڑ رہے ہوتے ہیں. اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں. بلیو می، دنیا کے کسی ملک میں چلی جائیں آپ، مجھے کوئی ملک بتا دیں، یا بیٹھی بیٹھی دبئی سے لے سٹارٹ کرتے ہیں قریبی اور اسے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا تک. اتنے پیسوں میں اتنا لائف سٹائل، اتنے نوکر اتنے دوڑا کے دکھا دیں مجھے ڈرائیور. میں امیروں ترین کے گھر گئی ہوئی ہوں باہر، میں نے کہیں نہیں یہ لائف سٹائل دیکھا جو ہمارا ہے. اتنا بلیسڈ ملک، اتنی نعمتیں، اتنی بلیسنگ. اس بلیسنگز کو لینے کے بعد اس ملک میں سے سیزنز اتنے زبردست آئیڈیل اور اتنی اچھی ہر چیز. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر آتا ہے نا وہ یہ کہ ہم اتنے خائن کہ اس کا پیسہ نکال کے سارا باہر لے جاتے. یہ خیانت کہ ہماری اولاد نہیں اس کے بیچ کا بوئے کے کاٹے گی. کیوں؟ میرا تو پاکستان، میں تو اس میں سے ایک پیسہ بھی کبھی مر کے نہ نکال کے لے کے جاؤں. آپ دیکھیے آپ لوگوں بیچاروں نے کیا کرنا ہے. جتنے بڑے بڑے عالم ہیں، دیکھیں کیا نیشنلٹی ہے ان کی، چیک کریں ان کی نیشنلٹی کیا ہے. سب سے پہلی چیز جب عالمہ بن گیا، کچھ ہو گیا تو چلو شاباش، لائف سٹائل چینج کریں، ہمارے بچے انگلش بول رہے ہیں. اب ہم عام مولوی تھوڑے کسی طرح بیٹھے رہے. ذرا سی سوچ ان کی ایسے. پاکستان بس پھر پارٹ ٹائم جاب، پیسے اکٹھے کرنے کی جاب. پاکستان مریدی کی جاب، کے بس میرے مرید ہیں تو چلو جی پہنچو اور ان کے ساتھ سروسز. ہمارے دماغ کھلتے ہی نہیں کسی چیز کے لیے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک 1 یونٹ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس 1 یونٹ کو آگے جا کے دیکھیں گے کیسے اپنے مال جن اللہ نے کیا تو یہودیوں کی آزمائش کو یہاں تک کہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے، پھر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کرو، خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ. بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے کہ ٹیم کا جو سرپرست، مالدار اور پرہیزگار سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کہے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو. حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے.
ایسا ہے کہ یتیم کون ہے اور یتیمی کس چیز کو کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو اس کی لک آفٹر کرو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص نے، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھ سے نیکی نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یتیم کو ڈھونڈ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر، اور جتنے اس کے سر کے بال ہیں نا اتنی رحمت آسمان سے تیرے اوپر آ جائے۔ سربت بتائیں آپ کے اسکول میں کتنے یتیم ہیں؟ وہ جو 4 لڑکے تھے اسٹل ہیں وہی والے بچے جن کے گھر ہم جاتے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے ہر اسکول کے اندر مطلب ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، 2 اسکولز میں یہ ہوتی ہیں بڑے اسکولوں میں، تو وہاں سے جو یتیم سارے دیکھنا ان کو کرنا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے مینشن کیا تو میں ان کے ساتھ گئی اس گھر میں، تو ایک اتنا سا کمرہ تھا، اتنا سا کمرہ، تو اس میں ایک عورت تھی، اس کے 4 بیٹے تھے اور چاروں اسکول میں پڑھتے تھے۔ جب گئے تو اس نے بتایا کہ میرا ہسبینڈ اچھا خاصا کماتا تھا، اور اس کی نا ٹیبل ڈیتھ ہو گئی تھی، کلرک تھا، ایسے ہارٹ فیل ہی ہو گیا میز پہ بیٹھے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو 4 بچے تھے دیکھنے کے قابل تھے نا، کتنے بابو سے اور کیسے اور ماں نے وہ مشین سلائی رکھی ہوئی تھی اور کپڑے بیٹھی مشین پہ جب گئے سی رہی تھی کہ میں اس سے اپنا گزارا چلاتی ہوں، اور پھر بھی اینڈز ملانی مشکل ہو جاتی۔ تو معاشرے میں کسی نے اگر جانا یتیموں کے گھر تو ہم سے کانٹیکٹ کر لے اور چلا جائے، خود بھی ادھر ہم لے جائیں گے ان کو نا، کافی ہیں، وہ 150 کے قریب یتیم ہمارے پاس انرولڈ ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ معاشرے میں خبر گیری کرنی چاہیے، پہنچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ گھر کے اندر کئی دفعہ بیوہ ہوتی ہے ملازمہ، کئی دفعہ اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی رسپانسبلٹی کو اس طرح پہنچے۔ یہ جو لاہور کا آئی جی سردار تھا، یتیم تھا، چائے بناتا تھا، ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ پڑھو گے؟ ہاں پڑھا، پڑھایا اس کو، اس نے، اور وہ آئی جی بن گیا۔ اس آئی جی نے لاہور میں غریب اسکولوں کی وہ چین چلائی، اب تو آئی جی سردار ختم فوت ہو گئے لیکن ان کے بچے آگے وہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ ایک دانہ بھی انسان کا گرایا ہوا رائے گا نہیں جاتا اللہ کی، یہ یاد رکھنا۔ کاش ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لوگوں کو اس بات کا خیال ڈرنا چاہیے، اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسا اندیشہ ہوتا۔ بس چاہیے خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے۔ اب آ رہا جی وراثت۔ وراثت ویری سمپل سا طریقہ دیکھیں گے کیونکہ ایک پورا نالج ہے، اور مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ ایک لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ دیا جائے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے۔ اگر پیرنٹس الائیو ہیں اور خود فوت ہو گیا تو ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی پوری کر دی جائے گی، قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے گا۔ وصیت اور قرض 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تم پہ رات نہ آئے کہ تم نے وصیت نہ لکھی ہو اپنی۔ کیا وصیت لکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو وصیت یہ لکھیں، پہلی وصیت یہ لکھیں کہ جتنی میں جیسے فوت ہو مجھے جلدی مٹی کے سپرد کرنا۔ رکھی رکھتے ہیں میں پورا پورا دن، پورا پوری رات، اور میں کہتی ہوں پھر طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہاں پہ ہمارے نا ایک ینگ بندی تھی، اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، سڈن نہیں تھی، پتہ نہیں بیمار تھی کیا، لیکن اس کا سڈن ہی ڈیتھ ہوئی۔ رات کے وقت مجھے بلا لیا باجی نے کہ نائلہ آ جاؤ تھوڑی دیر دیکھو، رات رکھنی بیٹا امریکہ میں، گرمیوں کے دن، جون جولائی کے دن تھے۔ اور کئی دفعہ میں اس لیے بات سنا رہی ہوں کہ خدا کے لیے زندگی میں کھڑے ہو کے میتوں کے گھر میں نے جنگ کی ہے، اور کئی دفعہ وہ تو میری جاننے والی بھی تھی جس کے گھر میں نے جنگ کی ہے یہ والی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو گئی ہے اور ڈیتھ ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا اتنی گرمی اور کمرہ اور کیسے اس کو رکھا اور کیا کیا ہوا ادھر نا، تو میں نے کہا یہ تو رات گھر نہیں۔ میں نے ڈاکٹر ایریا کو فون کیا، اس سے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح سے، کہتی نہیں گھر نہ رکھنا بالکل بھی، یہ جون جولائی والا ٹائم ہے، یہ بالکل۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے بھلا جسم میں، 20 لاکھ کیڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب کوئی فریش آکسیجن بلڈ تو جا نہیں رہا، ڈیڈ ہو کے 20 لاکھ کیڑا نکل کے باہر آ گیا، پھٹ گیا پیٹ، پھر کیا کریں گے؟ پھر اسپتال میں جاؤ گے اس کو بند کروانے کے لیے؟ اور جس طرح میں نے کیا، مجھے پتا کیا کیا میں نے کیا، بڑے بڑے پولیتھین اور لفافے لے کے بند کر کے ٹیپیں لگا کے بند کر کر کے تو پھر بھی میت سپرد کیا۔ کیوں ضرورت محسوس کرنے کی ہے؟
کیوں؟ اب اس بیچاری کا میں نے فون کیا، کہتی ہوں کہ انسان نا خدا کے لیے ڈرامہ بازی سے بند آ جائے. اس کے گھر میں جو لوگ تھے وہ ایسے ڈرامہ تھے کہ میں بتا نہیں سکتی. ایسے ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا یہ فل ان. میں نے کہا نہیں نہیں یہ پھر ان کے نا ڈاکٹر جاویریہ نے کہا نائلہ، میں نے کہا کون سا سب سے اوتھینٹک، کون سی سب سے بڑا مردہ خانہ ہے جہاں جمع کرایا جائے نا. تو اس نے کہا کہ سب سے اوتھینٹک ہے وہ مناظری والا، اور اس میں وہ دے دیتے ہیں کمرہ سا، ادھر کروا لیں اور ادھر دیکھ لیں. کہتی میں اپنے میاں سے کہتی ہوں ارینج کر دیتے. اس نے اس کے ڈاکٹر ساجد اس نے بھی فون کیا، ارینج کر دیا. پھر ادھر میں نے ان کو کہا، پھر یہ کہ نہیں 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 وہ الائڈ میں یہ مردہ خانہ کیسا ہوتا ہے بھلا؟ کبھی کسی دیکھے کسی نے مردہ خانہ؟ مردہ خانہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے لفٹ کرتے ہیں، اسٹیل کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں بندہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوائیاں لگاتے ہیں فل. مردہ خانہ لے جا کے کرنا کیا ہوتا ہے بھلا؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو الٹا لٹکانا ہوتا ہے، شارک کاٹنی ہوتی ہے. بس جہاں بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. تو بلڈ جو چیز ہے نا، خون، اور اگر آپ سوچیں کہ جو اگر کسی کا بلڈ نکل رہا ہو نا اور اس کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈنٹ، آپ نے اس کو نہلایا، آپ مہینہ بیمار رہیں گے. بلڈ کے وہ فیومز ہیں، بلڈ کے وہ جرمز ہیں، اور بلڈ کی وہ چیز ہے. وہ ہاسپٹل کیس ہوتا ہے باقاعدہ جس کو ہم نہلا لیتے ہیں بیٹھ کے ادھر، اور اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. یہ خیر ان کو پھر کہا کہ نہیں پلیز اس طرح سے نہیں کرنا. پھر ان کو کروا کے پھر بندہ وہاں ٹھہرایا، رات وہ ٹھہرا باہر کے. ایسی چیز کچھ نہ کریں پلیز، یہ انشاءاللہ آپ سرد خانے میں بچا ہو جائے گا. صبح 10 بجے لے آئے وہ سرد خانہ میں بتا رہے نا کہ کیا ہوتا ہے. ایسے اسٹیل کے باکسز ہوتے، لفٹ کرتے ٹھا مارتے اندر ڈالتے پھر نکالتے ٹھا مار. جب وہ نکالتے ہیں نا وہ بندی کی نا پارلر چلاتی تھی اپنا، اس کا وہ گھر تھا سارا ادھر. تو وہ کوئی بندی بڑی اچھی تھی ویسے، نیک تھی یقین کرے. جب میں نے اس کو نہلایا ہے تو اس کا وہ بڑی نرم اور ایسے، اور حالانکہ وہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ سرد خانے میں کچھ. میں نے سرد خانے والی میتیں نہلائی ہیں. اس کے بعد پتہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اینٹ ہے، پتھر ہے نا، اس طرح وہ میت ہوئی ہوتی ہے. اس کو ہم نہلاتے ہیں پتھر ایسے، اس کو بس نہ ہلا سکتے نہ کچھ، ایسے نہلا لو کے تیمم کر کے اللہ کے سپرد کر کے تو فارغ کریں اور پہنچائیں اللہ کے پاس. وہ سرد خانے والی جو ہوتی ہے وہ پتھر سے بھی پتھر، برف جیسے بلاک بن گیا نا اس طرح کا بلاک ہوتا ہے. اس کے بعد جناب جی وہ آ گئی اور اس کو جب لے آئے نا، اور جس چیز پہ جنگ ہوتی ہے وہ جنگ یہی ہوتی ہے کہ نہلانا کہاں. پیچھے کر کے لے گئے، وہاں پہ 2 واشنگ مشینیں تھیں اور یہاں پہ گٹر تھا اور یہ نالی تھی، اور اس کے کہتے ہیں پیچھے یہ جو سروس ایریا ہوتا ہے نا گھر کا، اس میں نہلانا. یہ ہم نے ٹینٹ لگا، کیونکہ میں تو یہاں نہلانا نہیں ہے اور نہ یہاں نہلایا جائے. نہ چل سکتے نا، نہلانا ایک بڑا کام ہے اور اس کو پوری سنت کرنا ہے اگر تو ٹھیک طریقے سے کوئی ٹھیک ٹھاک جاب بن جاتا ہے، ٹاسک بن جاتا ہے. اس کو پھر کیا کیا کہ بحث لڑائی. پھر وہ ان کا جو ڈائننگ روم اور کچن کٹھا تھا، جو مین فارمل ان کا گھر تھا، اس میں پھر اس ڈائننگ ٹیبل کو باہر نہ نکالیں وہاں سے، وہ جگہ نہ خالی کر کے دیں. پھر اس طرح سے اتنی مشکل سے وہ جگہ خالی کرائی. پھر ڈائننگ روم میں، اب ڈائننگ روم میں سے لا کے رات کی رکھی ہوئی میت ہے، فٹافٹ نکال کے لے جاؤ بھائی. پیچھے ادھر سے گھما گھما کے نکالنی کس نے تھی؟ کرنا کیا تھا وہاں سے نا، اس اتنی سی گلی میں سے. چارپائی کہاں پہ رکھنی تھی جس پہ کفن ڈالنا ہے؟ کیچڑ میں، اس پہ گند پہ، گٹر پہ. اور اکثر لوگ ادھر ہی نظام کیا ہوتا ہے، پیچھے والی سائڈ پہ سرونٹ کوارٹر کے پاس. یہ ہماری اوقات ہے بڑی بڑی کوٹھیوں کے پیچھے. اس وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے نے کہا آپ کمرے میں نہلائیں گے، اس کمرے میں ہم میری بچیاں سوئیں گی کیسے؟ نہیں 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 نہیں، آپ باہر ہی نہلائیں. بیٹا سگا نہلانا ہی ہے نا آپ نے، ایسے میں سب بحث کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو آخری وقت کے معاملات ہیں نا، عزت اور پردے کی موت کی دعا بہت ضروری ہے. اس بہت ضروری ہے عزت اور پردے کی موت، اور آسان کرنا. اللہ تعالیٰ جلدی جلدی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا کسی کا انتظار نہ کرنا، جو کوئی متقی پرہیزگار ملے نہ ملے تم ہی ہوگی. فٹافٹ بند کمرہ، مجھے نہلا لینا، میرا کفن تیار کر لینا، بس بہت زیادہ تماشا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائے تماشا نہیں، جائے عبرت ہے. وہ تماشے والی پیچھے کڑی، مجھے اندر ڈال لیں، 4 آ جائیں، ادھر گھس ہیں، ادھر کر لیں. یہ ہمارا ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر کہا گیا کہ تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ تمہاری اولادوں میں سے بالحاظ نفع قریب تر کون ہے، یہ اس سے اللہ نے مقرر کیا. اللہ تقریر یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلتوں کو جانتا ہے. جس نے ایک نقطہ، میں اب اس کو وصیت کو نہیں کروں کیونکہ ہم ریڈنگ دیں، جس نے ایک نقطہ وصیت کا غلط لگایا، ایک نقطہ وصیت کا غلط لگایا، وہ دوزخی ہے.
اپنے بھائی کو اپنی جان پہ ظلم کریں. یہ سورہ نساء کی آیتیں ہائی لائٹ کر لیں، اس کے اوپر 2 سال کا پورا کورس ہوتا ہے. تو اس کو شارٹ کر کے تو سامنے اللہ نے حصے بتا دیے کہ بیٹا بیٹی کا یہ اور بیٹے کا یہ. جی پہلے نہیں دے سکتے، وراثت مرنے کے بعد. پھر آپ دیکھیں گی جی میری 1 کروڑ کی وراثت تھی اور 66 لاکھ بیٹوں کا تھا، 33 لاکھ بیٹی کا تھا، یہ حصہ تھا، 2 بیٹے کے اور 1 بیٹی. یہ 33 لاکھ میں سے میں نے اس کو کتنا دے دیا، وہ بنتا نہیں حساب کرنا. آپ صرف ایک سمپل سی بات دیکھ لیں کہ اب میری 2 بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 بیٹے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 بہویں تو عیش کر رہی ہیں ڈے ون سے آگے، ہر چیز انہی نے کی ہوئی ہے اون، ہر چیز انہوں نے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے، اگر میں ان پہ کچھ تھوڑا سپینڈ کر رہی ہوں تو وراثت میں تو نہیں میں نے کاٹنا ان کا، ان پہ بھی تو کر رہی ہوں. وراثت میں سے میں کیسے کاٹ لوں؟ وراثت تو جب باپ جائے گا تو سوئی سے دھاگا تک بھی لا کے درمیان میں رکھو، وہ بھی عیش کر رہے ہیں اور ان کو بھی ہم کرا دیں گے، ان کو بھی دے دیں گے کچھ نہ کچھ جس طرح سے بھی ہوتا ہے. اور کیا اس طرح سے کچھ لوگ جو کرتے ہیں اس طرح سے کہ جب سال کا پروفٹ ہوتا ہے اس سال کے پروفٹ میں سے بیٹی کو بھی دے دیتے ہیں اور بیٹے کو بھی دیتے ہیں، ہر صورت دیتے ہیں. یہ خالی بیٹوں کا نہیں ہوتا کہ چلو جی آلوٹی ڈالو اور بیٹے ہی سارا کچھ رکھی جائے. ایسا ہے عقل مند اللہ کا جواب دے جو ہوتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اور میری آخرت، اور یہ میرا مال بڑھے میری اولاد کا. جب مال گھٹنا ہوتا ہے نا تو پھر ترتیب خراب ہو جاتی ہے اور حساب کتاب غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں نے بتایا لوگ مفتی بلا کے مرنے کے بعد حساب کرتے ہیں، مفتی بلاوا. اگر ان کی شادیوں پہ دیا کچھ زیادہ ایکسٹرا گفٹ دے دیا بیٹی کو، کچھ کر دیا، تب وہ کہتے ہیں ہم نے ان کی شادیوں پہ اتنا لگا دیا تھا، ان کو یہ دے دیا تھا، ان کو وہ دے، تو ان کو بھی دے دیا، ان کو بڑے بڑے کاروباروں پہ بٹھا دیا، سب کچھ کیا، ہر چیز تو ان کی بھی کی ہے نا. تو اس لیے کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بڑے سکھی اپنے گھر چین. میں نے اتنے اتنے بڑے گھروں کی صلح کراتے ہوئے دیکھا، یہ جو آپ کی جڑا والا روڈ کے اور بڑے بڑے گھر ہیں، ماؤں نے ضد کر کے بیٹوں کو گھر دلوائے اور آپس میں اتنی لڑائیاں ہوئی کہ بیٹے کا ہے، جیسے بیٹے کا ہے جی، میرے بیٹے کا اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہوا ہے. اس حدیث میں آتا ہے نا جتنا تم اپنے بیٹوں کا کرتی ہو، اس کی نسل کا کرتی ہو، اس کا تھوڑا سا بھی تم دین کے لیے کر لو نا، جتنی اس کی شادی، اس کے بچے کا، اس کا تھوڑا سا بھی دین کے لیے کر لو، تمہارا بیٹا بھی سنور جائے اور تمہارا دین بھی سنور جائے. کتنی پیاری نصیحت اللہ کے نبی نے کی جی. بس وہ پھر بیوی بڑی صحیح اپنے خاوند کی قبر کی آگ کا ارینجمنٹ کر لیا اس نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. نہیں، اس کے نام، یہ جو نام ہے یہی غلط ہے. خاوند کی کمائی ہوتی ہے، وہ ٹیکس ٹک سے بچنے کے لیے بیوی کے نام وہ بیوی کے نام نہیں ہوتی، وہ میاں بیوی کے نام کہاں سے ہے؟ وہ بیوی کے نام ہوگی جو میرے باپ نے مجھے دی اور میں اپنے پیسے سے لیا، میرے باپ نے پیسہ دیا مجھے، وہ میرا حق ہوگا، اس میں میں کچھ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں بھی ماں مرے تو اس طرح سے رائٹ ہوں گے، اس کے مطابق ہی ہوں گے، خاوند کو بھی ملے گا، سب کو ملے گا. دیٹ از رانگ. وہ یہ جو آج کل کے ٹرینڈ میں نا بیوی کے نام لینا، بیوی کے نام، ایک تو بیوی ہے اس کو ماں باپ نے دیا، وہ آل اینڈ آل وہ خود ہے. پھر وہ بندہ قوام نہیں، وہ بیوی قوام ہے، اس کا پیسہ، کیونکہ آیت بالکل ڈائریکٹ کلیئرلی یہ چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے. اور اگر وہ بیوی کے نام ساری چیزیں وہ وراثت کا حصہ ہی ہیں، وہ ٹیمپریری ٹیکس چوری اور مطلب ٹیکس سیونگ اور ان چیزوں کے، اور سوسائٹی میں اکثر ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ ہو جائے تو بیوی کے نام ہے تو یہ سیو ہو جائے گا میرا چیز نا، کسی اور کے نام نہیں ہے. اور یہ اس لیے سوسائٹی میں سیونگ کے لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہی ہیں کہ لڑکی کو اتنا ڈپرائیو کیا ہوا ہے، اتنا ڈپرائیو کیا ہوا ہے، وہ عیش کریں، وہ کھائیں، وہ پئیں، وہ گاڑیاں، وہ یہ اور یہ، اور اسی باپ کی کمائی ہوتی زیادہ تر. مینلی زندگی میں یاد رکھیں، ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بیٹے کو سمجھایا جو اس طرح اوور ہوا ہوا تھا باپ کے پیسے پہ. انہوں نے کہا بیٹا جاگ نہ ہوئے نا تو سارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے، پیو دے پیسے دی جاگ لگی اینا نہ آفر.
جاگ پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے کہ جاگ پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ دہی کو جو لگاتے ہیں دودھ اے پیو دے پیسے دی جاگ ہے، اندہ حساب شروع ہو گیا نا تو جان نکل جائے گی تیری. یہ مفتی بیٹھے عالم نے کہا تھا، مجھے آج بھی نہیں بھولتا. نہیں جی میں نے محنت کی، نہیں جی میں ایسے ان کا نہیں باپ دا ہی سی سارا. وہ اس کے بعد جو بھی ملٹیپلیکیشن ہوئی، اچھا بیٹے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، وہ پھر سارے ہولی سولی اس کے بن جاتے ہیں جو باپ نے بنایا ہوتا ہے کہ جی ہم ہی ہیں، ہم ہی نے بنایا. ہم ایسا نہیں ہوتا. اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا سسٹم ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے، جتنا بڑا کام ہو اس کے مطابق. جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جو متقی پرہیزگار ہوگا، وہ اس چیز کو کنسلٹ کرے گا کہ میرا پلیز یہ ضابطہ ٹھیک کرو تاکہ میری نسلوں میں سے خیر نکلے. اگر بے برکتی اور نحوست سامنے نظر آنا شروع ہو جائے کہ برکت ہی نہیں ہے، اللہ کی راہ پہ لگ ہی نہیں رہا، دنیا میں لگی جا رہا ہے، تماش بینی پہ لگی جا رہا ہے، اس پہ لگ رہا ہے، اس پہ لگ رہا ہے، ہر چیز، اور وہ لاسٹ اور حاکم التکاثر ختم نہیں ہو رہی مرتے دم تک، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. تو یہ ایک اسلام کے اگینسٹ چیز ہے. تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور بے اولاد ہو، ورنہ بیویاں جو چھوڑے جن کے دیا ماں باپ نے، اولاد ہونے کے ترکے کا چوتھائی حصہ، اور وصیت جو انہوں نے کی پوری کر دیا، قرض جو انہوں نے چھوڑا ادا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کے حقدار ہوں گے. تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہے. بعد اس کی جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے، جو قرض تم نے چھوڑا ادا کیا جائے. قرض کیسے چھوڑا اور کیا ادا کیا جائے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور پیچھے ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا؟ تو اس کا قرض ہے کچھ. انہوں نے کہا کچھ درہم ہے. انہوں نے کہا پہلے اپنے بھائی کا کچھ درہم قرض ادا کرو. آگ کی چادر تانی ہوئی تھی اس کے اوپر. حساب کتاب رات تک سیدھے کر کے سویا کریں. کبھی زندگی میں اپنے اصولوں میں سے پکا اصول رکھیں. 10 روپے ہے تو 5 روپے خرچ کریں، 5 سنبھال کے رکھیں. بس اگر کچھ بننا ہے تو 5 سنبھال کے رکھیں. اس کے بعد دوسرا اصول، کبھی زندگی میں پیسہ مانگنا کسی سے نہیں کر. بس یہ تو میں کہتی ہوں جب آپ یہ دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار بن جاتا ہے. زندگی میں ایک پیسے کے دیندار نہ ہو مرتے دم تک. حرام ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا عمل کرنے کی کوشش بھی کریں کہ یہ قرضہ لے لیں، یہ کر لیں، وہ جس بیوی کا دماغ ایسا ہوگا اس کا خاوند بھی ایسے ٹریک پہ چلے گا. اور جس بیوی کی ترقی والا دماغ ہوگا نا کہ اس طرح کر لیں، وہ پھر قرضے بھی لے لے گی، ہر چیز کر لیں گے، ہر کنویں کے اندر چھلانگ مارنے کی کوشش کریں گے. میں نے اتنے اتنے بڑے لوگوں کو فلرش کرتے دیکھا ہے اپنے ہی پیسے سے، کوئی دوسرے کا پیسہ انوالومنٹ نہیں ہوتی. میجورٹی جن فیملی کے اندر یہ ٹریٹ ہوتا ہے بس دوسرا پیسہ ڈالتے ہی نہیں ہے. اور پھر بھائی بہن میں سے ایک کل ترکے کا 1/3 میں سے سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی پوری قرض جو میت نے چھوڑا ادا کیا، بشرط ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ دانا اور بینا نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی حدیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی. جو لوگ اس کے رسول کی نافرمانی کریں، اس کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کریں گے، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ. ریفرنس اس آیت کا بنتا ہے جس نے وراثت کا کام غلط کیا اللہ اس کو آگ میں ڈالیں گے. یہ اس آیت کے ساتھ ہے، اور رسوا کن سزا ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی، ہمیشگی کا عذاب ہوگا. قانون وراثت کو جو تبدیل کرے گا، جو اس کی حدود کو توڑے گا، اس نے اللہ کی کتاب کی واضح چیزوں کے ساتھ جنگ کی، اور یہ سخت وعید اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور یہ یہودی اس زمانے میں بھی کرتے تھے کہ بیٹے وارث اور بیٹیاں فارغ، وہ آگے جائیں جو مرضی کریں نا. اور عورتوں کو میراث کتنوں کو ملی اور کتنوں کو نہیں ملی اور کیا ہوا ہے زندگی میں، وہ ہر ایک سٹوری الگ. میرے بھائیوں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میرے بھائیوں نے ایسے کیا. ایوری سنگل فرینڈ آف مائن ڈسی ہوئی. تو آخرت کیا بنے گی؟ اولاد متقی پرہیزگار نہیں بنے گی، نسلوں میں سے خیر نہیں نکلے گی. حق ہمارے پیسے کے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. تمہاری عورتیں ایک دم ٹاپک چینج ہو رہا ہے، جو بدکاری کی مرتکب ان میں سے 4 آدمی کی گواہی لو. اگر 4 آدمی گواہی دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، ان کی راستہ نکال دیا. تو میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر توبہ کریں اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. ہائی لائٹ کریں کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو یہاں پہ آ رہا ہے، زنا اور زانیہ عورت کا آ رہا ہے. مارا پیٹا بھی جائے، بند بھی کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا باہر نکلنے کی عادی ہو جائیں گی کہ رسی سے باندھ کے میاں گھر آئے گا لیکن رسی کاٹ کے نکل جائے گی باہر. اور آج کا دور وہی دور ہے، عورت گھر میں ٹکنے کو تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تجھے نہ آدمی دیکھے نہ تو آدمی کو دیکھے، بہترین صفت ہے. نماز بھی پیچھے کر کے اپنے گھر میں پڑھا کر، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں.
عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھے بس. اور سب سے بڑا ہمیں کیا دنیا فتح کر کے لینا ہے. ایٹ ٹائمس بندے کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں, کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, سوسائٹی میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس میں وہ اپنی لمٹ سیٹ کرے کہ جی میں نے میل کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرنا ہے, میں نے فیمیل کے ساتھ کتنا انٹریکٹ. ہوتی کوالٹیز بندوں کے اندر, اور معاشرے میں چلانے کے لیے کئی سسٹم ایسے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر وہ اپنے آپ کو خود سیٹل ڈاؤن کرے کہ یہ جو اگر وہیں سے 4 بندے گواہی دیتے کہ میں منٹ میں سیٹ کر سکتا ہوں, جی سیٹ ہو جائے گی. اور آپس میں بندوں کی گفتگو یہی ہوتی ہے, وہ تو کبھی بیٹھ ہی نہیں کر, خامد لی نہیں اویلیبل, باقی بندے نہیں ہر ویلے اویلیبل. یہ بندوں کی گفتگو ہے. یہ بڑے بڑے جو پوسٹ پہ ہوتے ہیں ایم پی ایم ان کے گھروں کی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ ہندی نہیں کر رہا تو بندہ پھر کتے اور ہے. کہ آپ سوچیں کہ جب ایک رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اللہ نے دے دی ہے, اور آپ ایک بات یاد رکھیں, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہتا ہے جی میں 2:30-3 بجے تک کام کرنا, اس وقت میں نے نہیں کام کرنا. ایک کاروباری ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اتنے بجے تک کام کرنا ہے اور یہ میری نماز ہے اور یہ میرا. میں نے اپنے سسرال کا اصول ہی یہ دیکھا کہ انہوں نے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ ٹائمنگز کے مطابق گھر ہے, اور اس کے مطابق انہوں نے پھر دوبارہ, دنیا کو پتہ ہے کہ یہ نہیں مل سکتے, چلو شاباش دوڑ پہ, یہ اب عصر کے بعد نہیں کسی کو مل سکتے, یہی ٹائم ہے, اس کے بعد کہیں نہیں مل. ہم بھی اپنی ایک لمٹ سیٹ کریں نا کہ یہ ہفتے میں میری ایک اویلیبلٹی ہے, اور یہ ایک ڈے ہے, اور یہ میرے ٹائم, یہ 2 بجے کے بعد فنش ایوری تھنگ ڈن اینڈ آئی ایم ایٹ ہوم, بس ختم اسٹوری. وائی کیوں ہمارا دن بھی اور ہماری رات بھی. اور میں تو جب سوشلائزنگ چیزیں دیکھتی ہوں تو میں حیران رہ جاتی ہوں, یہ کس طرح سے اتنا کچھ مینج ہو جاتا ہے, کس طرح سے ہمارا یہاں پہ نکلا ہوا اور گھر میں بہویں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم اتنی ایفرٹ پٹ ان کرتے ہیں, گھر جا کے یوں چل رہے, یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے ہر صورت. اور اللہ نے ہمارے, جب نا ایک انسان فطرت میں رہے تو ٹھیک رہے گا, فطرت میں اللہ نے گھر کی محبت رکھتی, جب فطرت تبدیل ہونی شروع ہو جائے نا پھر کام خراب ہو جائے گا. گھر کی محبت ہی نہیں, میری میکنگ کی اگر وہ چیزیں, اس سورہ مبارکہ ہے, اس کا نام سورہ نساء ہے, اور عورت کے کریکٹر کو چینج کیا گیا. جب شادی ہو اپنے اصول زندگی کے رکھیں. کیا اصول زندگی کے ہونے چاہیے آپ کے؟ اپنے اصول ہی ہونے چاہیے کہ اگر پھپھی اور اس کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں نا تو میں اپنے بچے اگنور نہیں کروں گی. میری ٹائم مینجمنٹ یہی ہے, میں نے اتنے بجے سلانا ہے اور اتنے بجے پڑھانا ہے. یہ 2 ہفتے کا کھاپا اگر پڑ گیا اور اندر گھر میں نان سیریس بیہیویئر ہے اور ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے, تو یہ کور نہیں ہوگا. پھر میرے گھر کا ڈسپلن طریقہ کار ہوگا. اگر یہ کریں گی تو کامیاب ہوگی, اور اگر کہیں گی کہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے, رات بھی جا کے دن بھی مارے گپے بھی مارے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیسے ہو جاتا ہے. یا کبھی نہ کھانے کی میز پہ فالتو بات ہوتی ہے, کبھی کو 15-20 منٹ سے زیادہ میز پہ نہیں ہم بیٹھ سکتے, کبھی ہم کٹھے بیٹھتے ناشتہ کرتے ہیں 20 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ اتنے کام ہے, اتنا کچھ, اس اٹھا کام بس فنش, ہر بندے پرفیکشن کی لیول پہ. تو اس یہ بیٹھنا, کہانیاں کرنا, سٹوریاں سنانا, یہ اگر واضح نصیحت ہے, تبلیغ ہے, دیٹ از ویری گڈ, پھر تو ہونی چاہیے. اللہ کچھ ایمان لائے ہو, تمہاری حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ حلال تنگ کر سے محض کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم نے دے چکی. کس حد تک ایک عورت کو بندہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جی یہ بندہ اب مجھے پاگل کر دے گا. وارث نہیں عورت کا بن سکتے. if she wants to stay it's okay, if she doesn't want to stay nobody can force. اللہ کے نبی نے کہا وہ بڑا روتا ہے تو چلی جائے, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پسند. آپ نے کہا میں نہیں کہتا مت جا پلیز. if you don't like, تو بچوں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے, لائف تباہ ہو جاتی ہے. آگے جا کے کمپرومائز کرنے کو کہا, رہنے کو کہا, کر لو کر لو کر لو. اگر نہیں کمپرومائز چل رہا تو کس سچویشن میں نہیں چلتا بھلا؟ کون سی ایک سچویشن ہوتی جس پہ عورت کمپرومائز نہیں کر سکتی؟ اس کے بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور مار پیٹ کی اور بیڈ بیہیویئر ہو. نمبر 2 چیز, باپ ہونے کے باوجود وہ رسپانسبلٹی نہ لے. سویا ہو وہ اسکول چھوڑ کے آئے, سویا ہو وہ یہ کرے, سویا ہو وہ کرے, وہ 2 بجے تک سویا رہے اور وہ بھاگتی پھر رہی اور وہ سارے کام کر رہی ہو. ایکول رسپانسبلٹی. نمبر 3, اگر نشے کا عادی ہو, ہوش میں نہ, دین یو کین لیو. اور وارننگس کے ہیں, بتانا, کوشش کرنا, ایفرٹ پٹ ان کرنا کہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر نہ ہوا تو پھر نبی جیسے فرمایا گیا کہ جو چھوٹی جان ہے اس کو بچا لو, بڑی جان تو فنا ہوئی ہوئی ہے, وہ نہیں ٹھیک ہے. تو چھوٹی جان کے اوپر وہی امپیکٹ آ جائے.
وہ باپ، کیونکہ باپ کی جو انہیریٹنس جو باپ کی بنتی ہے، آپ کے خیال میں لڑکا باپ جیسا کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ اتنی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ جو پلسینٹا ہوتا ہے نا، پلسینٹا، اس کا جو ایک چھوٹا سا سپرم میل کا ہوتا ہے نا، اسے پلسینٹا بننا شروع ہوتا ہے. وہ ڈائٹ جو دیتا ہے نا، وہ باپ والے پلسینٹا کی گروتھ سے، اس سپرم کی گروتھ سے ہوتی. اور دیکھو پلسینٹا کتنا بڑا ہوتا ہے. اور اس کو وہ جو اس کی ہیبٹس، اس کی آواز، اس کی حرکتیں، اس کی شکلیں، اس کی چیزیں، اس ایک سپرم کی گروتھ سے ہوتی ہیں سارا، اس باپ سے. اور جب وہ باپ ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ رہتا ہے تو باپ کا پورا رنگ چڑھ جاتا ہے، اتارنا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اگر وہ باپ کی ٹریٹ ہی سیدھا نہیں ہے، اس کا کوئی اصول. دو طرح کے باپ ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریم لیول کے باپ ہوتے ہیں جو بڑے بادرڈ ہوتے ہیں، اور ایک باپ ہوتا ہے جس کی اپنی عبادت ہوتی ہے اور اپنا ہی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس نے بچے دیکھنے ہی نہیں. اور میں کہتی ہوں میجورٹی لوگوں کی یہ آج کل حالات ہیں. جیسے میں اپنی عبادت کروں، اپنا بیٹھ کے بیٹھی رہوں، اشراق پڑھوں، چاشت پڑھوں، تہجد پڑھوں، آمین پڑھوں، پھر قرآن پڑھ لوں، پھر 10 دن نکل جاؤں اور گھر بچے دیکھوں. میلز میں بھی اکثر ایسے میلز ہیں جن کی اتنی کمپلین ہے کہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتے، بچوں کو دیکھتا بھی نہیں. اور وہ جو ٹائم تھا دیکھنے کا تو اپنے آپ کو دیکھی جا رہا تھا. اور یہ تو اب آپ دیکھیں کہ اب آپ کیسی بیوی ہیں. رائٹ فرام دا اسٹارٹ آپ کہتی ہیں میں نے محرم کے بغیر کہیں نہیں جانا. آپ جائیں گے تو ڈاکٹر پہ جاؤں گی، آپ جائیں گے تو اسکول جائیں گے. یہ محرم کے بغیر تو عورت نکل ہی نہیں سکتی. یہ تو ہم نے دوائی پھیری ہے نا اس طرح سے. اب نئی جو شادیاں ہوں ان کو تو اپنے رائٹس کہنے چاہیے کہ جی محرم ساتھ ہوگا، آپ رسپانسبلٹی لیں، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں. تو یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا کہ دوسرے اسپیکٹ میں کسی جگہ پہ مجھے نکال کے دکھا دیں کہا گیا کہ بندہ اچھا نہیں تو چھوڑ دینا. لائن چیلنج ہے پورے قرآن کا، بندہ اچھا نہیں تو چھوڑ دینا. عورت کہے گی بار 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 چھوڑ دینا، بچے مارنا بند کرنا. بندہ خراب کیسے ہو؟ عورت ہوگی تو خراب ہوگا نا. عورت خراب ہوتی ہے تو بندہ خراب ہوتا ہے. عورت پہلے اس کو کال کرتی ہے. عورت جب اس کو عورت کو دیکھ لیتا ہے نا، وہ آپ سوچیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی ہے، وہ تصویر، اس کا لہنگا، اس کا گھرانہ، اس کا زیور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھوں کے آگے آ جائے گا. سوچ کے دیکھ لیں، آ جائے گا. بندہ جب گھر جاتا ہے نا، اس کو بہت سی عورتیں نظر آتی ہیں. اور جو عورتیں نظر آتی ہیں نا، وہ بغیر لباس کے نظر آتی ہیں. اور وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورت. آدمی کو ہمیشہ امیجنیشن میں یہی نظر آتا ہے، اکارڈنگ ٹو اللہ، اکارڈنگ ٹو حدیث، اکارڈنگ. تو وہ بندہ تو اس کو ویسے دیکھتے کہ بے چین ہوا ہوتا ہے گھر بھی جا کے رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے. اب آپ یہاں پہ اس آیت کو دیکھیں. ہاں اگر صرف بچے نہیں مجھے ضرور تنگ کرنے کا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. تمہیں بس ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسے بہت کچھ بھلائی رکھی ہو. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم میں سے ڈھیر سا مال کیوں نہ دے دو، ان سے کچھ واپس نہ لینا. اور اسے بہتان لگا کر سری ظلم کر کے واپس، اگر تم نے اس طرح کر لو گے جب تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور تم پختہ عہد لے چکی ہیں. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، اب نکاح کے زمرے میں کون کون آتی، کس سے ہو سکتا ہے. ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہارے دودھ شریک بہنیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لسٹ ہے، کمپلیٹ لسٹ ہے. تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. جو بیچاری پیچھے سے بیٹی لے کے آئی ہے نا، اس کو بخش دینا. وہ جو گود میں پرورش پا رہی ہے اس سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. ان بیویوں کی لڑکیوں سے تمہارا طلاق زن شو ہوا، ورنہ طلاق زن شو نہ ہوا تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں تمہارے سلب سے ہوں جو بھی تم پر حرام کی گئی. ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو چکا. اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ ٹرینڈس، کلک کریں، کلک 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 کلک. صرف 2-4 ہیڈنگز ہیں اس وقت، اور 2-4 ہیڈنگز کے اندر فیصلہ آباد میں بھی یہ گروپس اویلیبل ہیں. یہ مجھے کسی نے دکھائے تو میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو. سب سے ٹرینڈی چیز جو ہے نا، باپ بیٹی کا ریلیشن شپ، بہن اور بھائی کا ریلیشن شپ. اس کے بعد جو سب سے ٹرینڈی چیز ہے اس میں کی چینج، پورے فرینڈس کا گروپ ہے. آج وہ تمہاری فیصلہ آباد کا گروپ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہسبینڈ ہے، نہیں اس کا دوست ہے اور ایک بیوی.
یہ والا گروپ تو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہیں، 2 males and 1 wife. اس کو جو ٹریپ کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ میرا یہ دل تھا کہ میں آج وہ 2 ویڈیو آپ کو دکھاؤں جو باپ روئے ہوئے تھے، اور جن باپوں نے پھر اس کو ہینڈل کیا اور وہ لڑکی بن کے انہوں نے بات کی. پہلے جیسے سوشل میڈیا پہ بیٹھی ٹٹر ٹٹر کر لیتی ہیں نا، پھر وہ ٹریپ کیسے کرتے ہیں اور کہانیاں کیسی کھلتی ہیں، پھر وہ بلیک میل بھی ایسے کرتے ہیں اور پھر بلاتے کیسے، پیسے بھی لیتے ہیں اور پھر 2 بندے اکٹھے بلاتے ہیں اور پورا گروپ ہے. اور اگر اس معاشرے میں اب آپ دیکھیں، جس نے کہا کہ جوتیاں ادھر ہوگی کتابیں زمین پہ ہوگی، ہمارا حالات یہ 8-9 بجے کبھی لاہور سے کہ واپس آ رہے ہو نا، یہ کپس ٹپس پہ لڑکیاں تھر 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 بکرے گایوں کی طرح پھر رہی ہوتی، جو مرضی ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کھینچ کے ڈال لے گاڑی میں، مار لے بعد میں چیخے جو مرضی، جا کے سوشل میڈیا پہ جو کرنا کر لے. ایک دفعہ تو لے گیا. ہر وقت پھر رہی ہیں سڑکوں پہ گروپوں، رات کے وقت. اور کبھی رات کے وقت واپس آئے کہیں سے تو اس نہر پہ آگ لگی ہوتی، جتنے بڑے گیلری اور فلان ہے، ٹریفک بند. آپ نے دیکھا کہ بھائی کہ رات ادھر ہوتا کیا؟ میں تو حیران ادھر جو چیزیں بن رہی ہیں، جو دنیا بن رہی ہے. اور کبھی رات کو دیکھتے یہ پتہ نہیں کیا ساری دنیا ہی دنوں میں بدل گئی. اور اس قوم، مطلب یہ شہر، اس شہر کا ایک گروپ لگا ہوا ہے کہ میک فرینڈز ان فیصل آباد. اس میں وہ دیکھیں، میں اس میں دیکھ رہی لڑکیاں کون سی ہیں، پینٹو قمیضوں والی ہے نا، ریڈی ہیں جو ساری، جو اس میں اپنا نام ڈالا ہوا انہوں نے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. آگ اگر ادھر لگی ہو اس دروازے تک پہنچنے والی ہوتی ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واٹس گوئنگ آن. اور اگر درخت کی جڑ کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو بند ہو جانا، اپنے آپ کو بند کر لینا. اپنے بچے شام کو بند کریں، اپنی بچیاں، کوئی یہ کچھ نہیں ملنا. اس میں سے کتنے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، سارے کپس والے اور ٹپس والے یہی پیسہ کھا جاتے ہیں سارا. آپ کا کچھ نہیں ہوتا. معاملات جو ہوتے، خدا کے لیے ہم اس کو عزت بچانے